اور یروشلم کی طرف لے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرے گا، جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی طرف سے اصفہان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے 1 سال 1 مہینے کے برابر، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر مکمل کرے گا۔ روئے زمین کا کوئی بھی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا کہ جہاں وہ نہ پہنچے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو پائے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدے بازی اور کرشمے دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا۔ اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکالیف میں ہوں گے۔ دراصل بابل کے آسیری اور یہودیوں کی سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیح کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ دجال تھے، اور آج بھی وہ انہیں فالس میسی کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہوتا ہے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ و فساد مچا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہذا حضرت مہدی علیہ السلام دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ فروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نہایت ہی انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئیں گے اور فرمائیں گے، یا نبی علیہ السلام امامت کریں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں، کیونکہ عزت اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے نبی علیہ السلام، لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے کہ یہ کام آپ خود ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ پیارے دوستو، جب رات گزر جائے گی تو صبح کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس دجال کے شر کو زمین سے پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب بڑی جنگ ہوگی۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال آپ علیہ السلام کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے اور مقام لوط تک جا پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک میں پانی پگھل جاتا ہے۔